اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حظما وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ طٰہٰ کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ایک سلسلہ کلام مکمل ہو رہا ہے جو آخرت کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو آخرت برپا ہوگی، اور یہ جو عرصہ تم گزار رہے ہو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت برپا ہونے تک، یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے بہت قلیل وقت تھا۔ کوئی اندازہ لگائے گا کہ یہ 10 دن تھا، اور جو بہت محتاط اندازہ لگانے والے ہیں وہ یہ کہیں گے آپس میں کہ بس 1 دن ہی گزرا ہے اس کیفیت میں۔ تو لہٰذا اس زندگی پر نہ فریفتہ ہو جاؤ، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ایک موقع ہے آخرت کو بنانے کا۔ دنیا دنو سے بنا ہے، دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب، یعنی وہ زندگی جو قریب میں تمہیں ملی ہوئی ہے یہ دنیا ہے، اور بعد میں آنے والی چیز کو آخر کہا جاتا ہے، تو وہ دوسری زندگی وہ آخرت ہے۔ آخرت یقینی ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اور تم ہو کہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، ماننے کو تیار نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ لہذا سنجیدگی اختیار کرو، اور وہ تو ایسا دن ہوگا کہ سب کے سب لوگ پکار کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، بالکل ایسے سرسراہٹ سے ہی محسوس ہوگی، اور اس دن کوئی شفاعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، اور جس کی بات اللہ سننا پسند کرے گا وہی شفاعت کرے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر ایک کے اگلے پچھلے سب حال سے واقف ہے، اور کوئی اس حال سے واقف نہیں ہے۔ اللہ ہی کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ آگے بات بیان کی جا رہی ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس حی اور قیوم ذات کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ دو صفات اللہ نے اپنی بیان کی ہیں۔ حی یعنی وہ زندہ اور جاوید ہے، اپنی حیات سے خود زندہ ہے، کسی نے اس کو اس کی زندگی عطا نہیں کی، بلکہ اس کی زندگی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ اور قیوم ہے، یعنی یہ ساری کائنات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ورنہ یہ اپنے طور پر ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو وہ حی ہے، قیوم ہے، اس کے آگے سب ماند پڑی ہوگی، ہر چیز تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں گے اس کے آگے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور توجہ دلائی کہ دیکھو وہ تو رسوا ہو گیا، نامراد ہو گیا جو اس دن ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا اپنے اوپر۔ ظلم کا بوجھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسے فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو رب بنا لینا، الہ بنا لینا، کارساز بنا لینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی،
اللہ کی حق تلفی کی اس نے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اپنے ذات کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اپنے جسم کو بری سزا سے محفوظ کرے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کرے، یا کس اور مخلوق کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کی حق تلفی کی ہو۔ تو فرمایا جو جس طرح کا بھی ظلم لے کر، حق تلفی لے کر حاضر ہوگا، وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو نامراد ہو گیا، اس سے کیا بنے گا اس کا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اب یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے جو اللہ کے ہاں انعام یافتہ ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرے گا، یعنی اس طرح سے حاضر ہوگا قیامت کے دن اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ نیک اعمال تو غیر مسلم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان، دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو جو شخص اس کیفیت میں حاضر ہوگا کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن بھی ہو، تو فرمایا فلا یخاف ظلما ولا ہضما، اسے تو کسی قسم کے ظلم اور نقصان کا خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں اس کے لیے۔ یعنی اس کی کوئی حق تلفی ہو جائے، اس نے کوئی قصور نہ کیا ہو اور اس کو سزا ملے، یہ بھی ظلم ہے، یا اس نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوں اور اس کا بدلہ نہ ملے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسے شخص کو جو نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا قیامت کے دن، اسے تو نہ کسی ظلم کا اور نہ کسی نقصان کا کوئی خوف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے اس کلام کو، اس لیے کہ آپ کی اپنی زبان بھی عربی ہے، اور جو اولین مخاطب ہیں یہ مکہ کے لوگ، ان کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے ہم نے عربی زبان میں ہی اس کلام کو نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے طرح طرح کی تنبیہات بیان کی ہیں لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق محسوس کریں، جائز اور ناجائز میں، حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں، حلال اور حرام میں فرق محسوس کریں۔ ہم نے طرح طرح کی تنبیہات اس میں بیان کی ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ کجروی سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں انہی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور یحدث لہم ذکرا، یا یہ نصیحت جو ہے، یہ کلام نصیحت ان کے اندر اچھا شعور بیدار کرے، اچھے پاکیزہ شعور کی طرف ان کو متوجہ کرے، اس لیے ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا اور برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی، یعنی حقیقی بادشاہ وہ ہے اس کائنات کا جس کی رعایت ساری مخلوقات ہے، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے۔ یہ سورج کس کے حکم کے تابع ہے، یہ چاند کس کے حکم کے تابع ہے، یہ بارشیں کس کے حکم سے، یہ رات دن کی تبدیلی کس کے حکم سے۔ تو یہ ساری کائنات پر جس کی فرما روائی ہے وہ بالا اور برتر ہے، وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کجی سے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ کلام تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، بالا اور برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى، اب ایک اور چیز کی طرف متوجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی آتی تھی تو آپ جلدی جلدی الفاظ کو دہراتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے اور لوگوں تک پہنچنے سے نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
سورہ القیامہ میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ تم جلدی جلدی اپنے زبان کو حرکت نہ دیا کرو جب آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہوتی ہے، جب وحی آپ کے پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، اس کو یاد کرانا، یہ سب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک اس قرآن کی وحی مکمل نہ ہو جائے تو اس سے پہلے آپ جلدی جلدی اس کو نہ پڑھا کریں، دہرایا نہ کریں، اس کو غور سے سنا کریں، توجہ سے اس کا یاد کرانا اور اس کا پورا مفہوم سمجھا دینا، یہ سب ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کیا کرو اللہ میرے علم کو اور وسیع فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیں یہ دو چیز ایسی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دو چیزوں کے طالب کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا طالب اور دوسرے علم کا طالب۔ ہم بھی ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی تگ و دو، کتنی اپنی صلاحیتیں مال کی طلب میں صرف کرتے ہیں، اور کتنی صلاحیتیں، کتنا وقت ہم علم کی طلب میں صرف کرتے ہیں۔ اور یہی قول، ایک اور قول ہے اس حوالے سے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے جبکہ انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ تو کتنے پہلو ہیں اس علم کے، اور اسی لیے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں کہ ہم کس چیز کی طلب میں اپنے آپ کو زیادہ کپا رہے ہیں، جبکہ علم کے کتنے پہلو ہیں جو کہ مال پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ آپ کا علم کوئی اضافہ، ہم تو بڑے حیران ہوتے ہیں یہ بات سن کر، پوری امت کا علم اکٹھا کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ہمیں سبق دینے کے لیے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اور اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے توجہ دلائی اس طرح، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر لحد تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ اب بتائیں زندگی کا کون سا حصہ باقی رہے؟ یہ نہیں کہ اب تو بھی بوڑھے ہو گئے اب کیا رکھا ہے، اب تو یاد نہیں رہتی کوئی بات، نہیں، کوشش تو ہو۔ اور پھر یہ کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، اب یہ اگلا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت آدم کے حوالے سے، بہرحال اس رکوع میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی ایک وعدہ لیا تھا، فَنَسِيَ، لیکن وہ اس وعدے کو بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم کو نہیں پایا۔ عزم بہت بڑی چیز ہے، جب انسان کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو وہ کام پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ لہذا عزم اعلیٰ ہونا چاہیے، اور پھر استقامت کی اللہ سے دعا ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ آگے یہ آیات بہت بڑا سبق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا
وحیاة المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔